بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا یا امام کی زیارت کرنا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں کے ساتھ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے؟ یا یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح ہم نے بعض روایات میں احادیث میں سنا ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسے سورج سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے تو ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی ہر جگہ پہنچ رہی ہوتی ہے، اور بعض روایات اور حدیثیں ہم تک جو پہنچی ہیں ان میں یہ بھی امام کی طرف اس فرمان کو نسبت دی جاتی ہے کہ جس میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حالات سے ذرا بھی غافل نہیں ہیں، اور اس طرح کی طویل کچھ روایات اور حدیث اور بھی پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم اس بنیادی سوال پر رہتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونا ممکن ہے؟ کیا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کسی مومن کو ہو سکتی ہے؟ یا یہ کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کسی مومن یا جتنے بھی مومنین ہمارے پریشان حال ہیں، کیا ان کی مدد کو آتے ہیں؟ کیا ان کی دل جوئی کرتے ہیں؟ جس طرح آج کل کا جو دور ہے وہ مومنین پر اتنا کٹھن ہے، مومنین کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور آئے روز بلاسٹ ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، مومنین صدموں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کرتے ہیں، امام کو پکارتے ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ امام ہم سے غافل ہوں، یا ایسا ممکن ہے کہ امام مومنین کی دلجوئی کرتے ہوں؟ تو اس حوالے سے اس کا جواب دینے سے پہلے مومنین کی خدمت میں ہم ایک واقعہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس واقعے کے ذریعے سے ہم پھر اپنے جو جواب ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ ایک شخص جو کاشان کا رہنے والا ہے، کاشان غالباً ایران کا شہر ہے، اس کے رہنے والا ہے، اور وہ سفر زیارات پہ جا رہا ہے اور حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ تو راستے میں وہ نجف اشرف آتا ہے، یقیناً پورا ایک قافلہ ہے، اور اس قافلے میں بہت سے سوار ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اور جب وہ شخص اپنے قافلے کے ساتھ نجف پہنچتا ہے اور کچھ روز گزرتے ہیں تو وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے، یعنی اس قدر وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس قدر لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کی جو دونوں ٹانگیں یا دونوں پاؤں تھے وہ خشک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کوئی ایسی بیماری تھی کہ وہ اس قدر اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ٹانگیں خشک ہوئیں کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا۔ جب اس کے قافلے والوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو اسی حال میں چھوڑ کر وہ حج بیت اللہ کے لیے زیارت خانہ کعبہ کے لیے چلے گئے، اور اس شخص کو حرم کے قریب ایک مدرسہ جس میں ایک نیک شخص رہتا تھا اس کے کمرے میں اس کو چھوڑ دیا، اور اس شخص سے کہا کہ تم ہمارے واپس آنے تک اس کی نگہداشت کرو، اس کی خیال رکھو۔ تو وہ شخص اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہ جو مریض شخص تھا کاشان سے آنے والا، یہ دیکھتا کہ وہ شخص روزانہ اپنے کام کاج کے لیے، اپنے مصروفیات کے لیے کہیں نہ کہیں چلا جاتا، اور یہ شخص جو مریض ہے یہ وہیں پڑا رہتا کیونکہ یہ چل نہیں سکتا تھا۔ تو اس صورتحال سے وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ انسان کی طبیعت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کوئی بھی جگہ اگر اس کو بے سود کہیں پہ رہنا پڑے، ایک ہی جگہ پر مسلسل، اور نہ ہی وطن ہو نہ ہی اپنے لوگ ہوں، تو انسان کی طبیعت میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان اکتا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوئی۔ تو جب وہ شخص واپس آیا تو اس مریض شخص نے اس سے کہا کہ تم جب باہر جاتے ہو تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے کہیں پر تم بٹھا دینا، کہیں پر لٹا دینا، اور تم اپنے مرضی کو جو بھی تمہارے روزمرہ کے کام ہیں وہ تم انجام دینا۔ تو اس شخص نے اس کی بات مان لی اور اس کو اٹھا کر وہ ایک دن ایک جگہ لے کے آیا، اور وہ مقام صاحب الزمان ہے، اور مقام صاحب الزمان تمام زائرین کو معلوم ہے جو زیارت پہ آ چکی ہیں کہ مقام صاحب الزمان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے قریب جو وادی السلام ہے اس کے اندر ایک مقام ہے جو کہ مولا کے حرم سے تقریباً 1 کلومیٹر یا اس سے کم دوری پر وہ مکان واقع ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اس نے مجھے اسی مقام پر بٹھایا، اور وہاں پر موجود حوض میں اس نے اپنی قمیض کو دھویا اور اس کو وہیں پر لٹکا دیا اس درخت پر، اور خود وہ کہیں صحرا میں چلا گیا۔ یعنی آج اگر ہم دیکھیں تو مقام صاحب الزمان کے ارد گرد تمام
قبریں ہیں کیونکہ یہ وادی السلام بہت بڑا قبرستان ہے، لیکن جس وقت کی یا جس دور کی وہ بات کر رہا ہے اس دور میں مقام صاحب الزمان وہ جگہ تھی، اس کے ارد گرد صحرا تھا۔ کہتا ہے وہ صحرا میں کہیں چلا گیا اور مجھے نظر نہ آیا، تو میں وہیں بیٹھا اپنی بیماری کے بارے میں، اپنی پریشانی کے عالم میں، اپنے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے میں ایک حسین اور جمیل نوجوان داخل ہوا اس جگہ پر، اور وہ اتنا حسین تھا چہرہ اس کا، اور اس کا جو رنگ تھا وہ گندمی تھا، اور اس نوجوان نے آ کر مجھے سلام کیا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر سلام کرنے کے بعد وہ جو احاطہ، وہ جو جگہ بنی ہوئی تھی، وہ جو حجرہ تھا، وہاں پر وہ نوجوان داخل ہوا اور وہاں پر اس نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس نوجوان نے اس حجرے میں داخل ہو کر اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھی کہ آج تک میں نے اس سے زیادہ خشوع و خضوع کی نماز کسی کی نہ دیکھی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جب نماز سے فارغ ہوا تو میرے پاس آیا اور میرا حال احوال پوچھنے لگا، تو میں نے اس کو اپنے حال کے بارے میں بتایا کہ میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوں کہ نہ تو خدا مجھے اس سے شفا دے رہا ہے اور نہ ہی خدا مجھے موت دے رہا ہے کہ تاکہ میری اس مرض سے جان چھوٹ جائے۔ تو وہ نوجوان میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ ان قریب خدا تمہاری یہ دونوں دعائیں قبول کرے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اس وقت اس بات کی سمجھ نہ آئی، اور اتنا کہہ کر وہ نوجوان وہاں سے رخصت ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو مجھے ساتھ لایا تھا، اس کی قمیض جو اس نے دھو کر کہیں پر رکھی تھی، درخت پر لٹکائی تھی سوکھنے کے لیے، وہ گری ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اس قمیض کو اٹھا کر میں دوبارہ درخت پر لٹکا دوں تاکہ مٹی سے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا، اپنے پاؤں پر چلتا ہوا گیا اور میں نے اس قمیض کو وہاں سے اٹھایا اور دوبارہ اس درخت پر لٹکا دیا۔ کہتا ہے جب میں واپس آیا اور میں بیٹھا تو اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں تو وہ تھا کہ جو چل پھر نہیں سکتا تھا اور جس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ شخص اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لایا تھا، اور میں یہی شخص ہوں کہ میں اس شخص کی قمیض کو اٹھا کر دوبارہ درخت پر لٹکا رہا ہوں۔ تو اب جب وہ متوجہ ہوا اور دیکھا کہ اس کا نہ فقط یہ کہ مرض ختم ہو گیا ہے، بلکہ جہاں پر وہ جو نشانات تھے مرض کے یا زخموں کے، وہ بھی بالکل ایسے غائب ہو گئے ہیں کہ کبھی اس کو وہ مرض لاحق ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اب وہ متوجہ ہوا اور اس نے دیکھا اور سوچا کہ یہ ضرور امام صاحب الزمان علیہ السلام ہوں گے، اور پھر وہ شخص اٹھا اور دور تک دیکھنے لگا، لیکن دور تک صحرا تھا اور اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ابھی وہ شخص ان خیالوں میں گم تھا کہ وہی شخص دوبارہ واپس آیا اور اس نے اس کو تمام رودات سنائی کہ کس طرح سے اس کو شفا ملی۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے ساتھیوں کے واپس آنے تک زندہ رہا، اور پھر کچھ عرصہ مزید رہ کر وہ بیمار ہوا اور اسی حالت میں وفات پا گیا۔ یہ واقعہ نجف میں علماء اور جو نیک صالح افراد تھے ان کے درمیان یہ واقعہ مشہور تھا۔ تو ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو کہ آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے یا علماء کی زبانی آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے۔ یعنی اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا مقصد اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کو یہ باور کرانا کہ اہل بیت اطہار اور امام زمان علیہ السلام کی نظر کرم آپ سے نہیں ہٹی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمانے کی مشکلات میں ایک امام جو رؤوف ہے، ایک امام جو مہربان ہے، ایک امام جو ایسے اپنی رعایا سے پیار کرتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ تو مومنین کرام، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ امام چاہے حاضر ہوں یا امام ظاہراً ہمیں نظر نہ آئے، امام اپنی رعایا کے حالات سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ جہاں پر بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ امام ان کی خیر گیری کو اور ان کی مشکل کشائی کو آتا ہے۔ تو امام صاحب الزمان علیہ السلام موجود ہیں اور اپنے چاہنے والوں کے حالات سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہیں۔ جو امام کو پکارتا ہے، پکارنے والے کی صدا امام تک پہنچتی ہے، اور امام مختلف صورتوں میں، مختلف اسباب کی صورتوں میں مومنین کی خیر گیری کو آتے ہیں اور مومنین کے درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ بلکہ ہمارے پاس بعض ایسی روایات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ امام صاحب الزمان اسی دنیا میں ہیں، مومنین کے درمیان رہتے ہیں، عام سی زندگی گزارتے ہیں، مگر یہ کہ لوگ اس کو نہیں پہچان سکتے، لوگ ان کو نہیں پہچان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مصلحت پروردگار ہے کہ امام زمان علیہ السلام کو فی الحال لوگوں کی نظروں سے
مخفی رکھنا ہے کہ لوگ ان کی معرفت کا ماحقہ ہو، جو ان کی معرفت ہے کہ یہی ہمارے امام ہیں، فی الحال یہ معرفت لوگوں کو نہ ہو۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام مختلف صورتوں میں اپنے چاہنے والے اور مومنین کی خیر گیری کرتے ہیں، ان کی مدد کو آتے ہیں۔ تو مومنین کے یہ سوالات تھے کہ کیا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ممکن ہے، یا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کی خبر گیری کو اور خیر گیری کو آتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات اور روایات ہمیں ملتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی خیر گیری کو آتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو مربوط رکھنے اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کی دعا کرو، کیونکہ اسی دعا میں ہی تمہاری نجات ہے۔